لیکن چھٹے امام کی فضیلت کے عنوان سے میں نے نہیں بتایا ہے، میں نے بتایا رفعت ذکر کے لیے کہ جب تک تمہاری عقل، سوچ اور فکر خالص نہیں ہوگی توحید کے بارے میں، یہ زبان اگر تم ہلا کر چاہتے ہو کہ آسمان کے دروازے کھلیں، کل کی آیت آپ کو یاد ہے، لا تفتح لہم ابواب السماء، آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے. اگر تم چاہتے ہو کہ جنت تک جانا، جہنم سے بچنا، اور اس تسبیح کے ذریعے تم سے بہتر تسبیح یہ بے جان زمین کر رہی ہے، تم سے بہتر تسبیح یہ حیوانات اور جانور کر رہے ہیں، تم سے بہتر تسبیح طوطا اور مینا اور کوا اور چیل اور کوئل کر رہی ہے، تم اپنے آپ کو بشر کی سطح پر لاؤ تاکہ رفعت ذکر کے مالک بن سکو. ذکر اس وقت تک رفعت پا ہی نہیں سکتا کہ جب تک آپ اہل بیت سے جڑ کر ذکر نہ کریں. لہذا اور امام کے ساتھ مشکل ترین سوالات کیے لوگوں نے. ساتویں امام ایک شخص کو دیکھتے تھے کہ وہ بہت اچھا متقی انسان ہے، لیکن ساتویں امام کا ہم فکر نہیں ہے، اہل بیت کو نہیں مانتا لیکن متقی ہے، اچھا انسان ہے. امام نے کہا تم بہت اچھے انسان ہو لیکن لا معرفت لک، تمہارے پاس شناخت نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عبادت کرنا اور ہے، معرفت کی منزلیں طے کرنا اور ہے. یعنی عبادت ایسے کرو کہ رفعت نماز حاصل کر سکو، رفعت ذکر حاصل کر سکو، بلندی کی طرف جاؤ. جب تک سوچ میں تبدیلی نہیں آئے گی ذکر رفیع نہیں ہو سکتا. بچے بیٹھے ہیں کہیں گے مولانا کیا کہے جا رہے ہیں. چھوٹا سا سوال کروں، جو بچے ہیں نماز پڑھ کے آئے ہیں مغرب عشاء کی، مولانا کتنے رکعت پڑھی نماز آپ نے مغرب کی؟ 3 رکعت. عشاء کی 4 رکعت، تسبیح پڑھی. 3 رکعت نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ پڑھی. سلمان فارسی بھی یہی 3 رکعت پڑھتے تھے؟ جی. تو آپ کی نماز سلمان کی نماز برابر ہے؟ نہیں مولانا کیسے، وہی نماز ہے. کیوں کہہ رہے ہیں آپ سلمان کی نماز کہیں آگے ہے؟ مولانا معرفت کہاں سے پتہ لگے سلمان کی معرفت کہاں سے تھی؟ یہ پتہ چلے گا امیر المومنین کے جملوں کے ذریعے جو سلمان کے بارے میں آئے، یہ پتہ چلے گا رسول خدا کے جملوں کے بارے میں. ورنہ نہ آپ نے سلمان، میں قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں اپنے بارے میں تو کہہ رہا ہوں، میں نے سلمان فارسی کی 2 یا 2.5 نمازوں کا بھی حال کبھی تاریخ میں نہیں پڑھا ہے ہی نہیں. اچھا مولانا پھر ہم سلمان کو کیوں اتنی تعریف کرتے ہیں؟ آپ سلمان کی تعریف نمازوں کی وجہ سے کرتے ہیں تو 30,000 کی نماز کی تعریف کیجئے جو 30,000 کا لشکر فرات کے کنارے تھا. 72 لوگوں کی نماز کی تعریف اب مت کیجئے. یہاں تعداد سے بات نہیں چلتی ہے، چلتی ہے بات معرفت سے کہ کون رفعت سے متصف ہے. اس بات کو سمجھ لیجئے. تو پھر کہاں سے سمجھے آپ سلمان کو؟ مولانا دیکھیے سب سے پہلے تو اذن شرف یابی تھا سیدہ کی بارگاہ میں. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ پہلے سیدہ کو سمجھیے رسول خدا کے کلمات کے ذریعے، پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا جو بارگاہ سیدہ میں شرف اور اذن شرف یابی پائے اس کا کیا مرتبہ ہے. پھر آپ اس کے بعد جا کر رسول خدا کی حدیث کو دیکھیے کہ فرمایا سلمان بحر لا ینزف و کنز لا ینفد. سلمان وہ گہرا سمندر ہے جس کو کوئی خالی نہیں کر سکتا، اور وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یہ ایران سے آئے ہوئے عیسائی اور نصرانی کی بات ہے کہ جو جڑا اس دروازے سے تو منا اہل البیت قرار پایا، اور معرفت کی یہ منزلت ہے کہ نہ سلمان کے وجود میں جو علم ہے تم اس کو خالی نہیں کر سکتے. بچوں کے لیے مثال دے کے آگے بڑھوں بات کو. ایک صاحب ہے میٹرک کی فزکس پڑھا سکتے ہیں، فرسٹ ایئر کی فزکس بہت زور اور طاقت لگا کر پڑھائیں گے، سیکنڈ ایئر کی فزکس پڑھاتے وقت ان کے وجود پہ لرزہ طاری ہو جائے گا. بیچلرز بی ایس سی والوں کو فزکس وہ پڑھانے کا سوچ بھی نہیں سکتے. تو اگر کوئی بی ایس سی کرنے والا فزکس کے سوالات پوچھے تو یہ جو میٹرک کو فزکس پڑھاتا ہے اس کے وجود میں جو علم ہے فزکس کا وہ خالی ہو گیا. سلمان کبھی خالی نہیں ہو سکتا. کیا مطلب؟ یعنی تم سب مل کر اگر آ جاؤ نا سلمان سے قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، مشیت الہی کے بارے میں، علم المنایا والبلایا پوچھو کہ میں کیسے مروں گا، فلاں شخص کیسے مرے گا، دنیا میں کیا واقعات ہوں گے، سیلاب کہاں آئے گا، کوئی سوال ایسا نہیں ہے کہ جو سلمان کو نہ آتا ہو. یہ غلام کی فضیلت ہے، آقا کی بات نہیں کر رہا میں. تو آپ ہمیشہ سمجھیے کہ کون کتنا متصل ہے امام سے، کون کتنا جڑا ہوا ہے امام کے ساتھ. تو لہٰذا آپ نے توجہ